السلام علیکم۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو پاکستان کے ہیں، میں ان کو کافی پسند کرتا ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کافی ذکر کیا ہے، اور مگر ایک چیز ہے کہ انہوں نے ایک امام مہدی علیہ السلام کو لے کے ایک اعتراض کیا تھا کہ مجھے ایسے امام کا کیا فائدہ جو غائب ہے یا اس کا واٹس اپ نمبر نہیں ہے۔ تو اس کا جو ہے میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی عنوان جو ہے وہ لڑائی ہے یا جھگڑا ہے۔ میں ان کا احترام کرتا ہوں، مگر دفاع کرنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے، کسی کا زندہ رہنا یا غائب ہونا اور اس سے آپ یہ کہیں کہ مجھے کیا فائدہ، یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ اسلام میں بہت سی شخصیات ہیں جن کو سب مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، چوتھے آسمان میں، یہی غیبت ہے۔ تو کوئی کہے کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا فائدہ، بظاہر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر وہ بھی حجت خدا ہیں اور موجود ہیں اور غیبت میں ہیں۔ یا جناب خضر کے بارے میں ملتا ہے، یا جناب الیاس کے بارے میں ملتا ہے، یا جناب ادریس کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ یہ ہستیاں بھی زندہ ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ہستیاں بھی زندہ ہیں۔ نہ تو ان کا واٹس اپ نمبر ہے، نہ ان کا فون نمبر ہے، نہ ان سے ڈائریکٹ کوئی بات ہو سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں، غیبت میں ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ غیبت کا فلسفہ کیا ہے۔ تو حدیث ثقلین جو متواتر ہے، اہل سنت کے یہاں بھی، شیعوں کے یہاں بھی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے جا ملیں گے۔ تو اس حدیث سے بھی اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ اہل بیت ختم ہو چکے ہیں، یہ وہ ہستیاں جن کے لیے کہا ہے کہ ان کی اتباع کرنا اور حوض کوثر پہ ملیں گے، اگر یہ کہا جائے کہ وہ ختم ہو چکی ہیں اور قرآن باقی ہے، تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ جو ہے وہ درست نہیں آپ نے کہی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اہل بیت سے مراد تمام اولاد ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تمام اولادوں میں فاسق بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، بد عقیدہ بھی موجود ہیں ان کی نسل میں۔ اور اب بات یہ آتی ہے کہ مسئلہ امامت یا خلافت، کیونکہ ہم امام مہدی علیہ السلام کو آخری امام بھی مانتے ہیں اور خلیفہ بھی مانتے ہیں، اور وہ آپ بھی مانتے ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے اس مسئلے میں کہ امام مہدی علیہ السلام تو منتخب ہوں گے نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اور آپ مل کے جو ہیں کسی کو مہدی بنا لیتے ہیں۔ جب معاملہ طے ہے کہ بھائی آنا ہے کسی کو، تو کسی کو مہدی بنا لیں، کسی کو چن لیں، نہیں، منتخب کردہ، ان کے بارے میں کثرت سے روایات ہیں، ان کے فضائل ہیں، ہر چیز ان کے بارے میں بیان ہوئی ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ غیبت میں ہیں۔ وہ کیوں غیبت میں گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ ایسے سازگار نہیں تھے۔ یہ سب کا، یہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ مہدی علیہ السلام آخری وقت میں آئیں گے، جب ظلم و جور سے دنیا بھری ہوگی، اور مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ انصاف کو قائم کریں گے، اسلام کی جو صحیح اسلام ہے، یعنی وہ سنتیں جو مر چکی ہوں گی انہیں زندہ کریں گے۔ تو یہ تو بات طے ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو آئے گا، جو جانتا ہوگا کہ رسول کی کیا اصل سنت تھی، اگر یہ مانا بھی جائے کہ وہ پیدا ہوں گے، تو سوال یہ ہے کہ وہ کس گھر میں، کس فکر میں پیدا ہوں گے، اور انہیں کیسے پتا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پوری یہی ایز اٹ از سنت ہے، ایز اٹ از یہی سنت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دو چیزیں ہوں گی کہ آپ یا تو کہیں گے کہ نہیں وہ معصوم ہوں گے، انہیں سب پتہ ہو جائے گا، اللہ ان کے ذریعے ملائکہ کو نازل کرے گا، تو پھر وہ آپ کے عقیدے کا بطلان ہو جائے گا کہ آپ تم کسی اور پہ ملائکہ کو نازل ہونے کو مانتے نہیں ہیں۔
اب سوال یہ کہ ایسا کون شخص ہوگا کہ جسے حقیقت میں پتہ ہوگا، اور انہیں پتہ ہے، حدیث کی روایات اور حدیث کے ذریعے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ مہدی علیہ السلام اصل سنت کو، اصل سیرت پیغمبر کو جانتے ہوں گے، اور جو بدعات ہیں ان کو ختم کریں گے تمام امت سے۔ تو مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اہل بیت اور قرآن جدا نہیں ہوگا۔ قرآن جب تک موجود ہے، اہل بیت کا ایک ایسا فرد جس کو رسول خدا حدیث ثقلین کی روح سے، جس کی اتباع ہمارے اوپر کر کے گئے ہوں، تو وہ کوئی نہ کوئی موجود ہونا چاہیے۔ تو مہدی علیہ السلام جو ہیں، کیونکہ خلافت و امامت ہمارے نزدیک خلیفہ ہو یا امام ہو ایک چیز ہے، دوسری چیز خلافت سے مراد صرف حکومت نہیں ہے، حکومت کا حق بھی ان کا ہے۔ اگر ایسی حکومت بنائی جائے اور اس کو دعویٰ کیا جائے کہ یہ شرعی حکومت ہے، پیغمبر کی جانشینی کا دعویٰ کیا جائے، اور وہ کوئی اور ہو تو وہ باطل ہے۔ یعنی مہدی علیہ السلام کی حکومت تو خیر ان کی حکومت بھی ہوگی، تو خلافت اور امامت مہدی علیہ السلام کی جو ہے وہ شرعی حکومت ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے، رسول خدا کا وعدہ ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ان کی اس وقت حکومت نہیں ہے تو میرا کیا فائدہ؟ بھائی وہ جانشین تو وہی ہیں، اگر جانشین کو یا وارث کو حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس کو ایک حکومت نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جانشین نہیں ہے۔ باقی جو غیبت ہے یا طولانی عمر ہے، اس کے بارے میں اہل سنت کیا نہیں ہے روایات، مگر اہل تشیع کیا کثرت سے، یعنی یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے کہ شیعوں نے اپنے سے خیال سے ایسا کر لیا ہے۔ شیعوں کے یہاں اہل بیت علیہ السلام کی سند کے ساتھ کثرت سے غیبت کے اوپر جو ہے وہ روایات اور احادیث موجود ہیں۔ آپ ان کتابوں کا بھی جو ہے مطالعہ کیجئے، انہیں پڑھیے، اور اس چیز کو جو ہے فلسفہ غیبت کو جو ہے پڑھیں۔ خلافت اور امامت کے مسئلے کو مزید ڈیپ جو ہے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔